بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے پہلے اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اس طرح خاموش دم سادھے بیٹھ گئے جیسے کہ ہم میں حرکت ہی نہیں رہی۔ پرندہ بے حرکت چیزوں پر بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ حالت حدیث پاک سننے کے وقت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کو کورید رہے تھے جیسے کوئی دکھی آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ نے مبارک سر اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور 2 یا 3 بار یہی فرمایا۔ پھر فرمایا کہ بے شک جب اللہ کا مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو بھی اچھی سے اچھی مشکوں کی خوشبو پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتے کی جس ٹولی پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے قریبی فرشتے دوسرے آسمان تک اسے وداع کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں پیارے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین کی کتاب یعنی کہ نیک لوگوں کے دفتر میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکال لوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے لیے بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف
دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی پھیلا دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچ سکے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے میرے پیارے دوستو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں بال بچوں اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اس سے جنت اور جنت کی نعمتیں مراد ہے۔ پیارے دوستو، جب کافر بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے۔ اس لیے ملک الموت کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سینگ پر لپٹا ہوا ہو، اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً اسے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کبھی بہت زیادہ سڑی ہوئی مردہ لاش سے دھرتی پر بدبو آتی ہے۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برا سے برا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، اس لیے یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتاب یعنی کہ برے اعمال نامے کے دفتر میں لکھ دو۔ چنانچہ اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی، یا ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے لیے بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جب یہ سوال جواب ہو جاتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس کو اپنے رب کی خبر ہے لیکن یہ اس کو مانتا نہیں تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو بھی جانتا ہے، لیکن عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انجانا ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے دوزخ کی گرمی اور گرم لو آتی رہتی ہے، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بھیج کر
آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ سچ میں تیری شکل ایسی ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ قیامت کے دن یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے بیچ کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ ایسے ہی اسلامک واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔